کہ اے چاند تو ہی ایک روشنی کا تاجدار نہیں ہے چاند، تو ہی ایک روشنی کا تاجدار نہیں ہے چاند، تیرے جیسے رہتے ہیں وہاں بے شمار چاند، تیرے جیسے وہاں رہتے ہیں بے شمار چاند، صدیق ہے فاروق ہے عثمان ہے حیدر، صدیق ہے فاروق ہے عثمان ہے حیدر، رہتے ہیں نبی کے آس پاس چار چار چاند، رہتے ہیں نبی کے آس پاس، صدیق ہے فاروق ہے عثمان ہے حیدر، رہتے ہیں نبی کے آس پاس چار چار چاند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَۃً، اور یاد کرو جب رب نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، میں زمین پہ اپنا خلیفہ اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین پہ جا کے فتنہ اور فساد کرے؟ تو رب کائنات فرماتا ہے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور تخلیق فرما کر انہیں اپنا نائب قرار دیا، حتیٰ کہ رب کائنات قادر مطلق ہے تو اسے نائب بنانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ قرار دے رہا ہے، اور خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اصل کا قائم مقام ہے، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اصل کا نائب ہو، خلیفہ وہ ہوتا ہے جو اصل کے کاموں کو آگے تک لے کر جائے۔ تو یہاں تو رب قادر مطلق ہے، وہ کسی چیز کو کرنا چاہتا ہے فرماتا ہے کن تو فیکن، وہ چیز ہو جاتی ہے، تو نہ اسے کسی کے مشورے کی ضرورت ہے نہ اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے، وہ جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ قادر مطلق رب ہے، وہ ہر طاقت کا جامع ہے، مگر پھر بھی اس نے اپنا نائب بنایا۔ وجہ خلیفہ کیوں بنایا؟ تو رب کائنات وحدہ لا شریک، رب کائنات وہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا، رب کائنات کا معاملہ وہ ہے کہ وہ ایسی عظیم ذات ہے کہ ایک ادنا سا انسان اس تک پہنچنا چاہے تو خود سے نہیں پہنچ سکتا، تو رب کائنات کے درمیان میں ایک ایسی شخصیت کو رکھ دیا جو ہم تک بھی پہنچ سکتی ہے، رب تک بھی پہنچ سکتی ہے، تو اپنا نائب اس لیے بنایا کہ اے آدم تم نائب بن جاؤ، تم وسیلہ بن جاؤ تاکہ تم میرے بندوں کو مجھ تک پہنچا سکو، اس لیے رب کائنات نے اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما کر خلیفہ بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، رب کائنات نے خلیفہ بنایا کہ تم میرے بندوں کو مجھ تک پہنچاؤ، اور یہ خلیفہ نائب بھی ہوتا ہے وسیلہ بھی ہوتا ہے، نائب بھی ہوتا ہے وسیلہ بھی ہوتا ہے۔ تو ایسا رب کائنات جو دکھائی نہیں دیتا تو ہم پہچانے کیسے؟ تو پہچاننے کے لیے نائب کو رکھ دیا، پہنچانے کے لیے نائب کو رکھ دیا، اور فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَۃً، تو مجھ تک پہنچنے کے لیے رب کائنات نے فرمایا اے میرے خلیفہ تم میرے نائب بن جاؤ۔ اب جب رب کائنات کسی کو نائب بناتا ہے تو سامنے والے کی کیپیسٹی بھی ہوتی ہے، وہ مرتبہ بھی ہوتا ہے جب اسے نائب بنایا جاتا ہے۔ تو رب کائنات نے صرف خلیفہ نہیں بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ اور میں بڑی تیزی کے ساتھ چلوں کیونکہ مجھے وہاں پہنچنا ہے، اس لیے میں نے یہ تمہید باندھی کہ خلیفہ اصل میں ہوتا کون ہے اور خلیفہ کہتے کسے ہیں، اور یہ خلافت چلی کہاں سے؟ تو یہ خلافت اور رب کائنات نے خلیفہ بنایا، نبوت بھی عطا فرمائی، نبوت کے ساتھ ساتھ جب دنیا پہ بھیجا اور نظام اسلام قائم ہوا تو امامت بھی عطا فرمائی۔ تو ایک ہی انسان خلیفہ بھی،
ایک ہی انسان نبی بھی، ایک ہی انسان امام بھی۔ اب اسی مسلح سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو ہے دین اسلام کو پھیلایا۔ یہ دین اسلام 1400 سال پہلے کا نہیں ہے، یہ اپنے ذہن و فکر میں رکھ لینا جو کہتے ہیں کہ دین اسلام 1400 سال پہلے آیا، یہ دین اسلام جو ہے یہ ہزاروں سال پہلے کا ہے، اور کب سے ہے؟ جب سے رب نے اس کائنات کو بنایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، یہ دین اسلام تب سے چلا آ رہا ہے۔ ہاں 1400 سال پہلے میرے نبی پہ آ کے یہ دین مکمل ہوا، یہ جو چلا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے یہ مکمل میرے نبی پہ آ کے ہوا ہے۔ تو یہ دین اسلام 1400 سال پہلے کا نہیں، یہ ہزاروں سال پہلے کا دین اسلام ہے، اور دنیا میں سب سے پہلا دھرم کوئی ہے تو اسے اسلام کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا کوئی مذہب ہے اسے اسلام کہا جاتا ہے، تو سب سے پرانا مذہب کوئی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ تو رب نے اپنا خلیفہ بنایا، امامت عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، اب یہ نبوت منتقل ہوئی تو یہ حضرت شیش علیہ السلام تک آئی، انہوں نے سنبھالا، پھر یہی حضرت نوح علیہ السلام تک آئی، انہوں نے سنبھالا، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، حتیٰ کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں یہ خلافت اور امامت منتقل ہوتی رہی، اور پہنچی کہاں پر؟ ہم تمام کے آقا و مولا تھا، جو امام الانبیاء ہے، جو تمام نبیوں کے سردار ہے، اور جن کے صدقے میں ہر چیز، ہر انسان کو، حتیٰ کہ ہر نبی کو جو ملنا تھا، خلافت حضرت آدم علیہ السلام کو ملی میرے نبی کے صدقے، کیونکہ ان کی خود پورے نور محمد چمک رہا تھا۔ اب یہاں تک جو ہے خلافت بھی پہنچی، امامت بھی پہنچی، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے بعد اعلان نبوت فرمایا، اور نزول وحی چالو ہوا، اور لوگوں تک جو ہے احکام خدا بندی اور رب کا فرمان اپنے غلاموں تک، رب کے بندوں تک پہنچایا، اور ایک وقت وہ آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ اب جب مدینہ ہجرت کر کے گئے نا تو ادھر کا جو ہے جو معاملہ تھا مکے کا، یہاں پر بھی قرآن کی نزول ہوتی رہی، مدینہ میں بھی ہوتی رہی، مگر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اب یہاں بڑی لمبی تواریخ ہے جو ہم میلاد النبی میں سنتے رہتے ہیں، مگر آج کا جو موضوع ہے وصال مصطفیٰ اور خلافت ابوبکر صدیق، تو ان چند منٹوں میں آپ کو وہ سمجھانا، اس لیے میں تیزی کے ساتھ چل رہا ہوں، بس اشارہ کر کے گزر رہا ہوں، آپ سمجھیں۔ میرے سرکار نے جو ہے دارالحکومت مدینہ منورہ کو بنایا، جب تک آپ مکے میں تھے کوئی مسجد نہیں تھی جہاں نماز ہوتی ہو، کوئی ایسا مسلح نہیں تھا، کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جہاں سے جو ہے دین کو پھیلایا جائے۔ میرے نبی نے مکے میں کبھی طائف جا کر، کبھی مکے میں رہ کر، کبھی وادیوں میں جا کر، کبھی پہاڑیوں میں جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو پھیلایا، مگر جب مدینے کی سرزمین پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو وہاں کے لوگوں نے جو انصار تھے میرے نبی کا خیر مقدم کیا، اور اس روئے زمین کی پہلی مسجد مدینے سے قریب قبا پڑتا ہے، سرکار نے سفر کے دوران وہاں پر اس مسجد کی جو ہے سنگ بنیاد رکھی تھی، اور وہاں پر پہلا جمعہ قائم کیا۔ اس کے بعد مدینہ شریف میں سب سے بڑی مسجد جو بھی کہلاتی، جسے مسجد نبی کہا جاتا ہے، اس مسجد کی سنگ بنیاد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ اور وہ مسجد کیسے بنائی گئی تھی؟ وہ پتوں کی بنائی گئی تھی، وہ کھجوروں کی چھال کی بنائی گئی تھی۔ اب جب وہ مسجد بنی تو وہاں امامت ہونی لگی، اسی مسلح سے میرے نبی نے اس دین کو پھیلایا، اسی مسلح سے قرآن کی تعلیم دی گئی، اسی مسلح سے صحابہ کرام کو تیار کیا گیا، حتیٰ کہ وہ ایک جو تھی وہ اپنی جگہ پہ یونیورسٹی تھی۔ اور معاملہ یہ ہے کہ آج ہم ایک جو سنسد کہتے ہیں، اس زمانے کا وہ سنسد بھون تھا جہاں سے ہر چیز جو ہے، یہ مدارس تو بعد میں بنے نا جہاں پڑھائی ہوتی ہے، مگر وہ مسجد نبی ایک ایسی چیز تھی وہاں سے ہر چیز کا معاملہ تھا، قرآن کی تعلیم وہیں سے دی جاتی تھی۔
وہیں سے صحابہ اکرام کو تیار کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ ان 10 سالوں میں جو قرآن کا نزول ہوا جگہ جگہ پہ، وہاں سے جو قرآن لکھا گیا مسیح نبی سے لکھا گیا، وہیں سے دارالحکومت بنا، اور میرے نبی نے وہیں سے دین کے نظام کو چلایا، دین کے نظام کو چلایا۔ اور 10 سال کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے صحابہ اکرام کو تیار کیا اور فرمایا کہ ہمیں حج کے لیے نکلنا ہے، حج کے لیے نکلنا ہے۔ سرکار دو عالم نے صحابہ اکرام کو حج کے لیے لے کے گئے۔ وہ سن 11 ہجری کا معاملہ تھا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ سرکار کا آخری حج تھا، اور اس حج کے موقع پہ جب صحابہ اکرام نے حج کیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جو ہے جمع کیا، اور وہاں پر قرآن کریم کی سب سے آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ فرمایا صحابہ اکرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج کے دن رب کائنات نے اپنے دین کو ہم پر مکمل فرما دیا، دین کو مکمل فرما دیا اور ساری نعمتیں اتار دی رب کائنات نے۔ یہ آخری آیت جو تھی قرآن کریم کی رب کائنات نے اتاری تو سب صحابہ نے جو ہے خوشی کا اظہار کیا، لوگوں نے اس دن کو عید کا دن سمجھا، مگر ایک شخصیت تھی ان تمام صحابہ میں جسے حضرت ابوبکر صدیق کہا جاتا ہے، جو یار غار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ خوشی منا رہے تھے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے ابوبکر صدیق، آج تو خوشی کا موقع ہے، آج تو قرآن مکمل ہو گیا ہے، آج تو نظام دین مکمل ہو گیا ہے، آج تو ساری نعمتیں ہم پہ اتار دی گئی ہے اور رب کائنات جو ہے ہم سے راضی ہو گیا ہے، تو پھر آج تو خوشی کا معاملہ ہے، آج تم روتے ہو، آج تم روتے ہو؟ تو فرمایا کہ خوشی کا معاملہ تو ہے، مگر تم نے ایک رخ دیکھا کہ نبی نے فرمایا دین مکمل ہو گیا ہے۔ بے شک یہ خوشی کا معاملہ ہے کہ قرآن کا نزول وہی جو ہے اب بند ہو گیا، مکمل قرآن نازل ہو گیا ہے، مگر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا کا پورا جو ہے نظام دین مکمل ہو گیا، تو اب جو دوسرا رخ ہے جو میرے ذہن میں ہے کہ اب بہت جلد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو ہے رخصت ہو جائیں گے، کیونکہ جس مقصد کے لیے رب کائنات نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، وہ مقصد پورا ہو گیا۔ میں وہ اس لیے راہم ہوں کہ پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہم سے روپوش ہو جائیں گے، ظاہری طور پہ ہم سے چلے جائیں گے۔ تو یہ بات ایک حضرت ابوبکر صدیق کا معاملہ تھا کہ ان 1.25 لاکھ صحابہ میں کسی کے ذہن میں یہ بات آئی تو وہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اس کے بعد جب حج کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ تشریف لے کر گئے تو یہی محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے منبر پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا صحابہ اکرام کے درمیان کہ اے صحابہ سنو سنو، رب کائنات نے اپنے ایک بندے کو اختیار عطا فرمایا کہ یا تو وہ اس دنیا کو چن لے یا پھر اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جائے۔ یہ اختیار رب کائنات نے اپنے بندے کو عطا فرمایا، ایک بندے کو عطا فرمایا۔ تو یہ صحابہ اکرام کے بیچ میں جب سرکار نے یہ بات کہی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو۔ تو تمام صحابہ نے پوچھا کہ ابوبکر اب کیوں روتے ہو؟ سرکار نے جو فرمایا ہے اس کی وضاحت کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ اے لوگوں سنو، جس بندے کی سرکار بات کر رہے ہیں وہ خود ہے، جس بندے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں وہ خود مصطفیٰ کریم ہے، اور رب کائنات نے ان کو اختیار فرمایا ہے یا تو اس دنیا کو چن لے یا تو اس دنیا کو چن لے۔ یہ مصطفیٰ کا معاملہ ہے، وہ دنیا کبھی نہیں چنیں گے، وہ دنیا کو چھوڑ رہے ہیں اور ایک وقت آئے گا کہ اپنے معبودی حقیقی سے جا کے مل جائیں گے۔ اور اس کے بعد پھر معاملہ یہ ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر علاجت پر آئے، آپ کو شدید کا بخار ہوا اور ایک وقت وہ آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر اتنی کمزوری آ گئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ نہیں سکتے، مصلی امامت پہ آ نہیں سکتے۔ تو ایک وقت وہ آیا کہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں جو ہے مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا، اب میری جگہ کوئی امامت کرے گا تو وہ حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہوگی۔
تو حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس عدالت کے معاملے میں کسی نے مسلح امامت پہ سرکار کی ظاہری زندگی میں امامت کی ہے تو وہ ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اور روایتوں میں آیا ہے کہ آپ نے سرکار کی ظاہری زندگی میں 17 نمازیں پڑھائی ہیں، 17 نمازیں پڑھائی ہیں. ایک وقت ایسا آیا کہ آپ کہیں کام سے نکلے اور آنے میں جو ہے تاخیر ہو گئی تو لوگوں نے حضرت عمر فاروق اعظم کو مصلی پہ کھڑا کر دیا کہ حضرت ابوبکر صدیق نہیں آئے ہیں، سرکار حجرے میں ہے، انتظار ہوا. تو حضرت عمر فاروق اعظم کی جو آواز زیادہ تیز تھی، جب آپ نے کہا کہ صفے بنا لو، نماز کی تیاری کر لو، تو یہ آواز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کانوں تک پہنچی اور سرکار نے جو ہے اپنا دروازہ کھول کے کہا کہ کون ہے جو مصلی امامت پہ ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق کو آنے میں تاخیر ہو رہی ہے، ہم نے حضرت عمر کو کھڑا کر دیا. تو سرکار فرماتے ہیں تم نہیں جانتے کہ جس قوم میں ابوبکر جیسی شخصیت ہو، اللہ اور اس کا رسول یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی جگہ کوئی اور امامت کرے، اس کے قائم مقام کوئی اور ہو. انتظار کرو، ابوبکر آئے گا، وہی نماز پڑھائے گا. یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. اور ایک وقت وہ آیا کہ آپ کی جو ہے طبیعت میں افاقہ ہوا تو نماز مغرب کا وقت تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مصلی امامت پہ تھے، نیت بن چکی تھی. میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا تو آپ نے 2 غلاموں کے جو ہے کندھوں پہ اپنا ہاتھ رکھ کر فرمائے کہ مجھے مسجد کی طرف اور مجھے نماز کی طرف لے چلیں. حتیٰ کہ راوی روایت کرتے ہیں، حدیث کریمہ کے الفاظ ہیں کہ جب آپ کو 2 غلام لے کے جا رہے تھے تو آپ کے جو قدم ہے زمین پہ صحیح سے نہیں ٹک رہے تھے، جو قدم ایک گھستا رہے تھے، صرف قدم کے جو انگوٹھے اور جو انگلیاں ہیں وہ ٹچ ہو رہی تھی. اس کنڈیشن میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں مسجد کے پاس قریب نماز کے قریب پہنچے تو صحابہ کرام نے محسوس کیا نہ کہ سرکار آ رہے ہیں تو اشارہ کیا حضرت ابوبکر صدیق کو کہ سرکار آ رہے ہیں، آپ پیچھے ہو جائیں. تو جب یہ اشارہ سرکار نے دیکھا تو فرمایا نہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو رہن دو، وہ امامت کرے، میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا. مگر یہ ابوبکر صدیق کو کہاں گوارا تھا کہ جہاں امام الانبیاء ہو ابوبکر وہاں امامت کرے. تو معاملہ یہ کہ آپ پیچھے ہٹنے لگے تو سرکار نے روک لیا. اب یہ ہوا کہ سرکار آگے بڑھے اور آپ کے قریب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا. اب سرکار امامت کر رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق مکبر بنے ہوئے ہیں. یہاں سرکار امامت فرماتے ہیں اور تکبیر حضرت ابوبکر صدیق کرتے ہیں. کیا معاملہ رہا ہوگا؟ اس طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نماز کو مکمل فرمایا اور وہ میرے سرکار کی آخری نماز تھی. وہ پڑھا کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو پھر آپ کی جو طبیعت میں جو بڑھوتری ہو گئی اور طبیعت آپ کی زیادہ ہو گئی. اور ایک وقت وہ آیا کہ ربیع الشریف کا دن تھا، 12 ربیع الاول، ایک روایت میں 12 ہے، ایک روایت میں 13 ہے، پیر کا دن ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ موت کا فرشتہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور ایسے نہیں آیا، 70,000 فرشتوں کی جماعت کو لے کے آئے. اور رب نے فرمایا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں جانا اور جانے کے بعد اجازت لینا کب جانا، کیونکہ یہ میرے محبوب کی بارگاہ ہے تو موت کا فرشتہ ہے، کبھی کسی سے اجازت نہیں لیا. مگر جب آ رہا ہے سرکار کی بارگاہ میں تو پہلے کہہ دیا گیا اجازت لینا، اجازت ملے تو جانا اور نہ ملے تو جس پیر واپس گیا ہے پلٹ کے آ جانا. یہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب میرے نبی نے وہ آخری نماز پڑھائی نا تو وہاں سے ذہن و فکر دینے کی کیا کوشش کی. آج ہم اپنے آپ کو سرکار کا غلام کہتے ہیں، میرے نبی کو سب سے زیادہ محبت تھی تو نماز سے تھی، اور وہ نماز سے جو مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اس نماز سے محبت تھی. اور نماز تو میرے سرکار نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی تم نماز پڑھو تو میرے نبی کو جو ہے آنکھوں پہ ٹھنڈک ملے گی. تو اتنی شدید علالت اور بیماری میں بھی میرے سرکار نے نماز کو نہیں چھوڑا اور فرمایا کہ دنیا میں کوئی امپورٹنٹ چیز ہے تو وہ رب کائنات کی عبادت ہے، وہ رب کائنات کی عبادت ہے. اور آخری وقت میں اسے صرف فرمایا نہیں، میرے نبی نے کر کے بتایا. یہ آخری نماز سخت علالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. اب علالت کا وقت اور میرے نبی کا اس دنیا ظاہری دنیا سے جانے کا جو ہے وقت قریب آیا. فرشتہ آیا.
کھڑا ہے دروازے پہ. حضرت جبریل سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہے. تو حضور موت کا فرشتہ ہے جو باہر کھڑا ہے. کیسے آنا ہوا؟ کہا رب کے حکم سے آیا کو نکالنے کے لیے. اس کو اجازت ملی, اندر آیا سرکار کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ رب کائنات نے فرمایا ہے اور یہ حکم دے کے بھیجا ہے اگر آپ اجازت دے تو آپ کی روح قبض کروں, اور اگر اجازت نہ دیں تو جس پیر آیا ہوں اسی پیر واپس. تو پھر حضرت جبریل قریب ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے, رب آپ سے ملنے کا مشتاق ہے. تو پھر اجازت ملی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے فرشتے نے روح نکالا. اور جب روح نکال رہا تھا نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سر مبارک ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانب مبارک پہ تھا اور سرکار جو ہے حضرت عائشہ سے گفتگو فرما رہے تھے. اور آپ نے وہاں پر 3 چیز فرمائی جو آپ کی وصیت بھی تھی. فرمایا کہ جو تمہارے ماتحت ہو, جو تمہارا غلام ہو, اس پہ سختی نہ کرو, اس پہ سختی نہ کرو. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی وصیت تھی. اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چہرے پہ اپنے پانی مارتے اور مسواک کرتے اور کہتے کہ ہائے یہ موت کی کیسی تلخی ہے, یہ کیسی تکلیف ہے. اور فرمایا کہ کیا ایسی تکلیف جو ہے میری امت کو بھی ہوگی. یعنی میرے نبی نے آخری وقت میں کسی کو یاد فرمایا تو اپنی امت کو یاد فرمایا. اپنی امت کا معاملہ دیکھا ہے سرکار نے اور فرمایا کہ اے موت کے فرشتے جس طریقے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے, حالانکہ نبی تھے مگر یہاں امت کو ایک سبق دینا مقصد تھا, ورنہ میرے نبی کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے, میرے نبی کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے, مگر یہاں امت کو تعلیم دینا تھا کہ یہ جو ایک سختی ہوتی ہے موت کے وقت بھی ہوتی ہے. موت کی جو سکرات کا عالم ہوتا ہے, جو نزا کا عالم ہوتا ہے, یہ سختی کا عالم ہوتا ہے. تو معاملہ یہ کہ سرکار نے وہ آخری لفظ فرمائے کہ ایسی تکلیف میری امت کو بھی ہوگی. اور پھر فرمایا ربی ہب لی امتی. آخری وقت میں نبی نے جو ہے اپنی امت کو یاد فرمایا اور پھر جو ہے فرشتے نے آپ کی روح کو قبض کر دیا. اب جب روح قبض کر لیا تو حضرت عائشہ جو ہے وہ گفتگو میں مشغول ہیں. ان کو لگا کہ سرکار جو ہے آنکھ بند کیے ہوئے ہیں اور سرکار سے گفتگو چل رہی ہے. اب جب فرشتہ جو ہے روح لے کے چلا گیا نا تو دروازہ کھلا تو سب سے پہلی جو ہے اندر آنے والی شخصیت کوئی تھی, وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ جب اندر آئے نا تو دیکھا کہ حضرت عائشہ جو ہے گفتگو کر رہی ہے اور سرکار کی آنکھیں بند ہے اور سرکار آرام فرما رہے ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عائشہ تم گفتگو کر رہی ہو, حتیٰ کہ میرا نبی جو ہے اپنے معبودی حقیقی سے جا کے جا ملا. سرکار جو ہے اس ظاہری دنیا سے چلے گئے ہیں اور تم گفتگو فرما رہی ہو. جب یہ کان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی تو آپ فرماتی جب میں نے اس الفاظ کو سنا نا تو گویا جو ہے میرے پیر زمین پر تھے, مگر مجھے ایسا لگا کہ میرے پیروں سے زمین کھسک گئی, ایسا لگا پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ گیا. اور ایک نگاہ جو میں نے سرکار پہ دیکھا تو سرکار جو تھے وہ ایسا لگا کہ آرام فرما رہے ہیں, مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس ظاہری دنیا سے جو ہے اپنے معبودی حقیقی سے جان ملے. اب وہ مسلح, وہ امامت, وہ خلافت جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی گئی میرے نبی تک آئی. اب جب نبی اس ظاہری دنیا سے چلے, خلافت جو ہے خالی, امامت خالی, مسلح خالی. اب اس مسلح پہ وہی چاہیے, توجہ دینا, اب اس مسلح پہ وہی چاہیے جو اس کا قائم مقام ہے. اس مسلح کو ویسا ہی امام چاہیے جو اس لائق ہو. تو اب نبوت کا دروازہ بند, اب کوئی نبی نہیں آنے والا جس کو خلافت دی جائے, جسے امامت دی جائے. اور جب جو ہے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر رب کائنات نے ولایت کا دروازہ کھول دیا. اب اس مسلح پہ کھڑے ہونے کے لیے ایک ایسی شخصیت کی ضرورت تھی جو اس مسلح کا قائم مقام ہو, جو اس مسلح کے لائق ہو.